ہیومن رائٹس پی کے میں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جن احباب نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بیل آئیکن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم بات کریں گے بلوچستان کی صورتحال کے حوالہ سے۔ بہت خوشائند صورتحال جو خبریں آئی ہیں جو گزشتہ ایک ہفتے میں پرائم منسٹر عمران خان کا جو وہاں پہ دورہ ہوا اور گوادر پورٹ فیز 2 کا جو افتتاح ہوا اور اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک عرصے سے وہاں پہ جو بلوچ نیشنلسٹ لیڈر تھے ان کو جو ہے وہ اگنور کیا جا رہا تھا، اور دیکھنے میں آیا تھا کہ جنرل مشرف کے پیریڈ میں جب نواب اختر بگٹی کا قتل ہوا اور اس کے بعد یہ صورتحال تھوڑی سی خراب ہوئی، اور اس کے بعد اسی کو مینڈ کرتے کرتے ہم یہ سارے ماہ و سال گزرتے چلے گئے، اور وہ جو تھا وہ اب ڈیفینیٹ ہے۔ جو صورتحال سامنے آئی ہے اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ملٹری سلوشن از ناٹ دا اونلی سلوشن۔ تو پیرالل جو چیزیں ہیں، نیگوسیشن ڈیفینیٹ ہے، ریکنسلیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اسی سے جو ہے وہ نیشنل انٹیگریشن ہوتی ہے، اور پولیٹیکل معاملات کا حل جو ہے وہ پالیٹکس کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اپوائنٹمنٹ ہوئی گزشتہ ہفتے شاہ زین بگٹی کی، جو گرینڈ سن ہے نواب اختر بگٹی کا، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو ریکنسلیشن، کہ وہ تمام جو بلوچ ناراض رہنما ہیں ان کے درمیان ایک مفاہمت کا رول ادا کریں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ عبداللہ جو تھے چیف منسٹر بلوچستان کے، تو ان کو بھی یہ اسپیشل ٹاسک سونپا گیا تھا ریکنسلیشن کا، اور پھر اس کے بعد عبداللہ نے جو ہے وہ وزٹ بھی کیا، اور وہ جنیوا میں سوئٹزرلینڈ میں جب وہ گئے پھر وہاں پہ برآمدہ بگٹی سے ملاقات بھی کی، اور ان کی اپنی طور پر بہت ایک پازیٹیو رول پلے کیا۔ اور اسی طرح یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جو شاہ زین بگٹی کی جو اپوائنٹمنٹ ہے ایز اے اسپیشل کورسپونڈنٹ ایڈوائزر ان ریکنسلیشن، کہ یہ سارے بلوچ جو رہنما ہیں وہ ان کو ایک پیج پہ لے کے آئیں، بہت اچھا اقدام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ صرف ون پرسن فوکس کرنے کی بجائے ایک براڈ بینڈ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ براڈر پرسپیکٹو میں ایک بڑی کوئی فورم یا کمیٹی تشکیل پاتی، اسپیشل کمیٹی جو ریکنسلیشن کی، جس میں باقی جو احباب ہیں جو ہے وہ ان کو بھی وہ احباب جو خواہ حکومت میں نہیں ہیں، عبداللہ ملک کا اپنا ایک اچھا پاسٹ رہا ہے، وہ ہیں، پھر اختر مینگل صاحب ہیں، اور باقی جو ناراض وہ جن سے بات کی جا سکتی ہے، وہ ان تمام کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا جاتا، اور پھر اس معاملے کو ابھی بھی اس کو وسیع کیا جا سکتا ہے، اور اس میں وسعت دے کر وہ براڈ بینڈ ایک بڑی کمیٹی کی تشکیل دی جا سکتی ہے، جس میں نہ صرف بلوچستان کے وہ یہ احباب شامل ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے ان کو بھی اس میں شامل کیے جانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ تصور بھی نہ جائے کہ وہ ایلینیٹ ہو گیا کسی معاملے کے اوپر، کیونکہ ان کو آن بورڈ لینا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف پروونشل گورنمنٹ کو ہی آن بورڈ لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو آپ کے حکومتی عہدیداران ہیں اور حکومتی جو ممبران ہیں ان کے ساتھ جو اپوزیشن ہے،
اب ان کو بھی ساتھ شامل کیا جانا ضروری ہے. سو یہ ایک بڑے ہم وہاں پہ جب ریفارم لے کے ہمارا ارادہ ہے کہ اگر حکومت کا کہ بڑی وہاں پہ ریفارمز لے کے آنا چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بلوچ کی جو انگزائٹی ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ ہے کہ جو ناراض جتنے بھی ہیں ان کو مین سٹریم میں واپس ہم لانا چاہتے ہیں. تو جتنے بھی ناراض ہیں جن سے بات کی جا سکتی ہے ان کو ہم آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ایک بڑے سٹیپ کی ضرورت ہے اور بڑے فورم کی ضرورت ہے، اور اس کو وسیع کر کے یہ کیا جا سکتا ہے. بیسیکلی بلوچستان کا جو مسئلہ رہا ہے وہ دو ہی مسئلے رہے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں شروع دن سے ہی، تو وہ ایک مسئلہ ان کا اکنامک رہا ہے اور ایک مسئلہ ان کا پولیٹیکل رہا ہے. جو اکنامک مسئلہ ہے وہ اگنور رہا، لیکن اب جو پیکج دیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے 600 بلین کا پیکج جو ہے، یقیناً یہ ایک بڑا پیکج ہے بلوچستان کے لیے، اور یہ پیکج اس سے بھی بڑا ہے جتنا بلوچستان کا ایک بجٹ ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب جو پریورٹی ہے وہ گورنمنٹ کی وہ کس قدر حقیقی معنوں میں صحیح راستے پر چلی ہے کہ اب بلوچستان میں جو ہے وہ پیس لے کے آئیں، بلوچستان میں امن لے کے آئیں. کیونکہ بلوچستان کا جو امن ہے وہ اب جڑا ہوا ہے گوادر کے ساتھ، اور جو ڈیولپمنٹ ہے ساری بلوچستان کی وہ جڑی ہوئی ہے گوادر کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور معاملات میں بھی گورنمنٹ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو اس اپنے ہیومن رائٹ سے ایک پروگرام بھی کیا ہے 1 ماہ قبل تقریباً، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ افغانستان میں جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور طالبان جو ہے وہ اقتدار پہ قابض ہو جائیں گے اور اقتدار طالبان کے ہاتھ میں آ جائے گا. اب جب اقتدار طالبان کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو اب ہمارے ہاں بلوچستان کے اندر بہت ساری انفلٹریشن جو تھی، وہ انسرجنسیز جو تھی وہ افغانستان کے ذریعے ہوتی تھی، جو کہ وہاں پہ قندھار میں تو پورا ایک سینٹر تھا. یہ اب جو قبضہ کیا ہے طالبان نے تو یہ سامنے چیزیں آئی ہیں کہ پورا ایک بہت بڑھیا سینٹر تھا قندھار کے اندر، جہاں پہ جو انسرجنٹس تھے جو ان کو تیار کیا جاتا تھا باقاعدہ اور پھر لانچ کیا جاتا تھا بلوچستان کے اندر. وہ پھر کارروائیاں کرتے تھے بلوچستان کے اندر آ کر، اور پھر وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی تھی. تو اب وہاں سے جب انڈین نکلے ہیں افغانستان سے، تو وہاں پہ ڈیفینیٹ ہے وہ جو وہاں سے انفلٹریشن ہوتی تھی اور وہاں سے جب وہ انڈیا کا جو رول تھا افغانستان کے اندر اس سے کم ہونے کی بنا، ختم ہونے کی بنا کے اوپر، اب وہاں سے ڈیفینیٹ ہے وہ کمر ٹوٹے گی. ان کی بھی جو بلوچستان میں داخل ہوتے تھے اور دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے تھے. تو یہ اس کو اور مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ کہ تاکہ یہ انشور کیا جائے کہ جو ہے وہ بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ ایک پیسفل صورتحال سامنے آئے اور ایک پرامن صورتحال سامنے آئے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اکنامیکلی ان کا ایشو رہا ہے ہمیشہ سے. بہت بڑے پیکیجز، بہت بڑے اسپیشل پیکیجز بھی دیے گئے. بہت ہم نے دیکھا کہ اسپیشل ایک آغاز حقوق بلوچستان کے نام سے ایک موومنٹ بھی چلی تھی. تو اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے ایک گڈ انیشیٹو لے رہی ہے اور ہم اس چیز کو سراہتے ہیں. یقیناً اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس کا پولیٹیکل سلوشن جو ہے وہ پالیٹکس کے ذریعے ہی نکالنا ہوگا، اور یہ حکومت نے نکالا ہے. اور امید کی جا سکتی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے ایک براڈ بینڈ جو کمیٹی اگر بنا کے جو ناراض
بلوچ رہنما ہیں جو ہیں ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں واپس لایا جائے، اور ایک بلوچستان میں ایک ریکنسلیشن مفاہمت کی جو پالیسی ہے وہ آگے بڑھے، تاکہ ہم دیکھیں کہ بلوچستان میں جتنا پوٹینشیل ہے، یقین جانیے گا وہ اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ وہ بہت بڑا بوسٹ اپ دے سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کو. اور ہم دیکھیں کہ گوادر کے ساتھ بلوچستان جو ہے وہ ایک بڑا پوٹینشیل پروونس بن کر سامنے آئے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اچھے دن بھی آ رہے ہیں جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ مین سٹریم میں بڑے جو ناراض جو بلوچ رہنما ہیں وہ بھی واپس پالیٹکس میں آئیں گے، اور ریکنسلیشن پروسیس جو ہے وہ اپنی کامیابی کی تکمیل تک پہنچے گا. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. والسلام علیکم.